میں نا آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ آپ نے محمد عبد الکریم، آپ نے شیطان کا نام سنا ہے؟ ہاں شیطان کا نام سنا ہے؟ ہاں نہیں سنا؟ ہاں توبہ توبہ، سنیو بھی نہ ہوتا نام۔ ہاں جی، وہ شیطان جیڑا جے نا، اس کا نام کیا ہے ویسے؟ ہاں اس کا نام ابلیس بھی ہے۔ ہاں جی، ابلیس۔ اور پہلے اس کا نام تھا عزازیل۔ کیا نام تھا؟ عزازیل۔ کیا؟ ہاں، عزازیل، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں نا، یہ ابلیس کے پوتے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں ہے؟ پوتا۔ پوتے کا مطلب ہوتا ہے، ہاں جی، پوتا۔ پوتے کا مطلب ہوتا ہے اب بیٹے کا بیٹا۔ ہاں، بیٹے کا بیٹا پوتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے نا بہقی شریف میں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی پہاڑی، ایک پہاڑی تھی، اس پر بیٹھے۔ ہاں جی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، ہاں جی، ان کے ساتھ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، تو پہاڑی کا نام کیا تھا؟ تہامہ۔ کیا؟ تہامہ۔ ہاں، تہامہ، شاباش۔ اچانک ایک بوڑھا، ہاتھ میں اس کے ڈنڈا تھا۔ ایک بوڑھا، اس کے ہاتھ، ماما نہیں، پوتا، پوتا تھا وہ اس کا۔ تو اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے ہوئے، اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ڈنڈا۔ کیا تھا؟ ڈنڈا، شاباش۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، آپ نے فرمایا اس کی آواز جنوں کی طرح ہے۔ کس کی طرح آواز لگ رہی تھی اس کی؟ جنوں کی طرح۔ پھر آپ نے اسے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں اور میرا نام ہے حامہ۔ کیا نام ہے؟ حامہ۔ میں جو آپ کو دم کرتا ہوں نا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان و حامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی حدیث پاک میں دم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، شاباش۔ اچھا، تو حضور نے فرمایا اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، جی میں جن ہوں اور میرا نام ہے حامہ، اور میں ہیم کا بیٹا ہوں، اور ہیم جو ہے وہ لاقیس کا بیٹا ہے، اور لاقیس بیٹا ہے ابلیس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں؟ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، ہاں کتنی پشتے تھیں؟ 2۔ ہاں جی۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ ہاں جی، آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہوگی۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ہاں جی، بات سمجھتا تھا۔ پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں، خیش و اقربا سے بدسلوکی کیا کرے۔ حضور نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ کس لیے حاضر ہوا ہوں؟ توبہ کرنے۔ کس لیے؟
کس لیے؟ توبہ کرنے۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ کیا پہنچانا؟ ایسے سلام، ایسے سلام، میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اخلاص اور دونوں کل معوذتین، اس کو کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور اذا الشمس کورت تعلیم فرمائی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی ضرورت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصال فرمایا، لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا، پتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی ہیں وہ سب کے نبی ہیں، رسول الثقلین ہیں، رسول الکل ہیں، اور آپ کی بارگاہ عالیہ میں جن بھی حاضر ہوتے ہیں، انسان بھی حاضر ہوتے ہیں اور آ کر توبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کئی جن ایسے ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ جس طرح مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس لیے جن مسلمان ہونے کے بعد وہ تکلیف پہنچانے والی عادت اس کو بھی باقی رہتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کو بھی تکلیف پہنچانے والی عادت باقی رہتی ہے، لہٰذا ہمیں ویسے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بس آج کی سٹوری کافی ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ چل۔